الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: لا طيرة ولا هام ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. سب سے پہلے تمام تر تعریفیں حمد و ثنا سزاوار ہیں اس ذات گرامی پر جو ہم سب کا مالک حقیقی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اپنے آپ میں تنہا ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کی بادشاہت زمین و آسمانوں پر ہے، جس کے لیے تمام تر تعریفیں زیب اور لائق ہے، جو حیات اور موت کا مالک ہے، جس کے ہاتھوں میں تمام تر اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں، جو ہر شے پر قدرت مطلق رکھتا ہے. الحمدللہ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد قیامت کی صبح تک ہمارے اور آپ کے نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر لاکھوں اربوں کروڑوں درود و سلام اور رحمت نازل ہو. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع ماہ سفر اور ان میں کیے جانے والے وہ رسومات جو اسلام میں جائز نہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام تر دقیانوسی باتوں کو توڑ کر ایک سیدھی راہ پر چلنے والا مذہب ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں 5 چیزیں اصل ہیں. نمبر 1 عقائد،
نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرات، اور نمبر 5 اخلاقیات ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمارے عقائد ہیں۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق جو ہم کلمہ توحید کے اندر پڑھتے ہیں، جس کی گواہی ہم کلمہ شہادت میں دیتے ہیں، جس کا اقرار ہم کلمہ طیبہ میں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اسلامی سال میں یہ دوسرا مہینہ ہے۔ پہلے مہینے میں اول جو مہینہ ہے اسلامی سال کا، اس کو لوگ غم کا مہینہ کہتے ہیں۔ غم اس لیے کہ اسی مہینے میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت ملی، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ دراصل یہ بات سرے سے غلط بات ہے کہ اسلام کے اندر شہادت ایک عظیم عبادت ہے، اور شہادت جسے مل جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ لہذا نواسہ رسول نے سر کٹا کر یہ بتایا کہ وہ خوش نصیب ہے، تو جب انہوں نے اپنا سر کٹایا، شہادت حاصل کی، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس مہینے کو غم کا مہینہ کہنے والے؟ دراصل 4 حرمتوں والا مہینہ ہے، جن میں سے ایک محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ اسی لیے غم کا مہینہ کہنا یہ غلط ہے۔ اب اس کے بعد سفر کا مہینہ۔ سفر کے مہینے میں لوگ عام طور سے اس مہینے کو نحوست اور منحوس سمجھتے ہیں۔ شادیاں نہیں کرتے، کوئی اچھا عمل نہیں کرتے، گھر کا افتتاح نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، اور دیگر باتیں وہ اس مہینے کے اندر نہیں کرتے ہیں۔ دراصل قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، کہ ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنائی ہیں۔ ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنائی ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، تو میرے حکم سے رات کی سیاہی اور رات کا اندھیرا پن جب چھٹ جاتا ہے تو دن کی روشنی جو ہے نمودار ہوتی ہے، اور یہ نمودار ہونا میرے حکم سے ہے۔ یہ دونوں نشانیاں ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ یہ اس لیے ہے مبصرۃً، تم دیکھ سکو، دنیا کا مشاہدہ کر سکو، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے لیے کسب حلال، رزق حلال جو ہے تلاش کر سکو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور ایک بات جان لو کہ ہم اس کو جو الٹ پھیر کرتے ہیں، اس الٹ پھیر کے پیچھے جو ہے وہ حساب رکھنا ہے، کتنے دن گزرے، کتنے مہینے گزرے، تو سالوں کی گنتی اور حساب و کتاب ہے۔ اور ہم اور آپ اگر غور کریں تو ہر انسان کی زندگی میں حساب اور کتاب ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو نہ ہو، ان پڑھ ہو یا کوئی اور ہو،
حساب تو اتنا آتا ہے کہ اپنا کام چلاؤ، کم از کم دن کا حساب رکھنا کہ آج فلاں دن ہے، آج فلاں دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو جو ہے الٹنے اور پلٹنے کا کام اپنے پاس رکھا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے کہ سورج جس سے ہم عبادتوں کا پتہ لگاتے ہیں، جیسے ہم کو فجر کی نماز پڑھنی ہے تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لینی ہے، ظہر پڑھنا ہے تو سورج کا سایہ کہاں تک جانے تک ظہر کا وقت ہے یہ ہم طے کرتے ہیں، عصر کہاں تک سورج پہنچا تب ہمارا عصر کا وقت شروع ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، سورج کے جو ہے سائے کے مطابق ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ٹھیک اسی طریقے سے سورج کے علاوہ جو چاند ہے، چاند کی گنتی سے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چاند کی گنتی سے ہم عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ جب سے ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ دنیا جو ہے مسلسل قائم ہے، اور ہم نے جو ہے اس دنیا کی کاؤنٹنگ کے لیے ہم نے وقت کو اس کے رفتار میں شامل کیا۔ آپ دیکھیں گے لحظہ لحظہ گزرتا جاتا 60 لحظے گزر گئے، 60 سیکنڈ گزر گیا، 1 منٹ بنا، 1 منٹ پھر 60 منٹ میں کنورٹ ہوا، 1 گھنٹہ بنا، اور 1 گھنٹہ جو ہے 12 گھنٹے میں کنورٹ ہوا۔ وہ موسم کے اعتبار سے کبھی دن جو ہے چھوٹا ہو جاتا، کبھی بڑا ہو جاتا، تو الگ بات ہے، لیکن دن اور رات کبھی 24 گھنٹہ سے نیچے نہیں آیا، دن اور رات جو ہے کبھی 24 گھنٹے سے اوپر بھی نہیں گیا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے۔ تو 1 گھنٹے کر کے 12 گھنٹے ہوئے تو دن کی روشنی آپ کے پاس ہے، اور اسی طریقے سے اس 12 گھنٹے گزر جانے کے بعد رات کی کالا پن، رات کی سیاہی جو ہے آپ کے پاس حاضر ہو جاتی ہے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے دن جب 30 دن گزر گئے تو 1 مہینہ، اور 12 مہینے جب گزر گئے تو 1 سال کا مدت۔ تو اللہ رب العالمین نے تعداد و شمار کے لیے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ تعداد و شمار جو ہے تم کر سکو، اس لیے ہم نے دن و رات کے ساتھ جو ہے وقت کو متصف کیا۔ اور یہ دن اور رات جو ہے ہمارے زندگی کو یہ بھی گاہے بگاہے دعوت دیتی ہے، اے اللہ کے بندے، موت تمہارے قریب آ رہی ہے، موت تمہارے قریب آ رہی ہے، اور اس وقت کے ساتھ ساتھ ہماری شکل و صورت بھی جو ہے تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو جو ہے تعداد و شمار کا سلیقہ اور طریقہ بتایا۔ اب کوئی یہ کہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو یہ ایسا کہیں بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر ایسا کوئی بیان نہیں جس میں یہ کہا جائے کہ سفر کا مہینہ جو ہے منحوس ہے، محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سفر کے مہینے کو الگ کر دیا جاتا،
جس سفر کے مہینے کو عبور کر کے آپ رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں، ایک مبارک مہینے کو، اس سفر کے مہینے کو آپ اپنے دل سے کیسے منحوس کا مہینہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ یاد رکھیں اس کو اس طرح سمجھیے کہ زیرو ہے، اس کا ویلو نہیں ہے، ڈی ویلو ہے وہ، لیکن اگر زیرو نہ لگایا جائے کسی بھی عدد کے پیچھے تو نہ ہی آپ سینکڑے کو پہنچ سکتے، نہ ہی دہائی کو پہنچ سکتے، نہ ہی جو ہے لاکھ کو پہنچ سکتے، نہ ہی کروڑ کو پہنچ سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ بتاتا ہے زیرو اپنے آپ میں بھی جو ہے بہت زیادہ دم رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے سفر کا مہینہ، یہ مہینے کو جو لوگ منحوس کا مہینہ کہتے ہیں تو یہ بد عقیدہ ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ دقیانوسی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث جو ہے بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کو اللہ کے طرف منسوب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے تکلیف دیتے ہیں، زمانے کو گالی دے کر مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ زمانے کو گالی دینا کیا ہے؟ گویا اللہ کو گالی دینا ہے۔ سب دن اللہ رب العالمین نے ایک سا بنایا، ہر مہینے کو اللہ رب العالمین نے ایک سا بنایا۔ ایسا نہیں ہے رمضان کا مہینہ جو ہے چاند بہت بڑا نکل آیا، محرم کے مہینے میں چاند چھوٹا نکل آیا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے عید بقرعید کے دن جو ہے چاند بہت نیچے آ گیا اور سفر کے مہینے میں چاند بہت اوپر چلا گیا۔ جب اللہ کے عمل میں تبدیلی نہیں آتی تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ سفر کا مہینہ جو ہے منحوس کا مہینہ ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو، یعنی کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا گویا یہ زمانے کو گالی دینا ہے۔ اور زمانہ جو ہے وہ 3 حصوں پر منقسم ہے۔ ایک تو حال ہے جو پریزنٹ چل رہا ہے، ایک زمانہ پارینہ ماضی جو گزر گیا پاسٹ، اور ایک فیوچر جو مستقبل آنے والا ہے۔ تو زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ ہر ایک زمانہ، تینوں حصہ ایک دوسرے سے متصل ہے، تینوں زمانہ ایک دوسرے سے متصل ہے، چنانچہ کسی بھی حصے کو آپ منحوس نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہ سمجھ لیتے ہیں یہ بات آئی کہاں سے، سفر کو منحوس سمجھنا، یہ بات آئی کہاں سے؟ تو اہل عرب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آخری نبی اپنے پیغمبر کو عرب میں کیوں پیدا فرمایا؟ وہ اس لیے عرب میں پیدا فرمایا کہ پورے روئے زمین میں سب سے چٹیل اور سب سے اڑیل لوگ جو ہے وہ عرب کی سرزمین پر تھے، لہذا وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حکمت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ تو عرب والے یہ زمانہ جاہلیت سے منہا اربعۃ حرم جو ہے 4 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کا مہینہ، یہ حرمت والا اس لیے رکھا گیا کہ زمانہ جاہلیت سے لوگ جو ہے ان مہینوں کے اندر رک جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے سال میں جو ہے کاٹنا، مارنا، مار پیٹ کرنا، ایک دوسرے کے گھر کو لوٹنا، یہ تمام معاملہ چلتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ما قبل جو انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں، اس میں مار پیٹ نہیں کر سکتے آپ، اس میں آپ جو ہے
ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، اس میں کوئی جنگ نہیں کر سکتے، آپ تمام ان اعمال سے رک جائیں۔ تو جب ان اعمال سے رک جاتے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو یہ پے در پے ہے، 3 مہینہ رک جانا۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ذی قعدہ میں لوگ جو ہے حج کے لیے سفر کریں اور ذی الحجہ میں حج ادا کریں، اور محرم میں جو ہے اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جائیں۔ اور یہ 3 مہینہ گزر جانے کے بعد پھر عام طور سے لوگ جو ہے ڈاکہ زنی میں، چوری میں، غلط فہمیوں میں، لوٹ مار کرنے میں مشغول ہو جایا کرتے۔ تو وہاں سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوسیت کا مہینہ ہے، وہ نحس مہینہ، وہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اب اگر ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان کے اندر دیکھیں تو ایسی کوئی بات نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا بعض لوگوں کو کہ سفر کا مہینہ ہے کہ کون سا ہے۔ اگر پوچھ دیا جائے تو بولتا کیلنڈر دیکھنا پڑے گا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس کو منحوس سمجھے؟ وہ تو زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ ہم منحوس سمجھنے لگے اس مہینے کو؟ لہذا یہ سرے سے جو ہے غلط بات ہے۔ اس زمانے میں لوگ جو سفر جو ہے یہ صفر سے نکلا ہے، سفر صفر سے نکلا ہے، جیسے 0 0 انڈا رہتا ہے، اسی طریقے سے لوگ سفر کے مہینے میں اپنے گھروں کو صفر کر دیتے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے سامان اور مال و متاع کو لے کر جو ہے بڑے بڑے چوٹیوں پر چڑھ جاتے، کیونکہ اب سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ڈاکہ زنی ہوگی، لوٹ مار ہوگا، قتل و غارت ہوگی، تو اس زمانے میں لوگ نکل جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت پہنچاتے ہیں، حالانکہ زمانہ کا الٹ پھیر کرنا میرا کام ہے، اور میں نے بڑی حکمت سے ان مہینوں کو جو ہے طے کیا ہے۔ تو اب یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں رہتی کہ ہم اس مہینے کو منحوس سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا کہ اگر کوئی انسان بدفعلی کی وجہ سے اپنے مقصد سے پھر آئے تو گویا اس نے شرک کیا۔ مثلا کہ ہم اپنے کام سے گھر سے نکلے، بازار کو جا رہے تھے، کوئی بلی جو ہے راستہ کاٹ کر چلی گئی، اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ دن بیکار ہو گیا، نہیں جانا، واپس آ گیا۔ تو اپنے مقصد کے لیے نکلا تھا، لیکن بلی کے راستہ کاٹ جانے کی وجہ سے اب وہ نوکری کے لیے نہیں جا رہا، واپس آ گیا۔ گویا اس نے شرک کیا، اس لیے کہ نوکری ہونا نہ ہونا، آگے بڑھنا نہ بڑھنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے آپ کے رزق کی ذمہ داری لی ہے، لیکن ایک ادنا سا اللہ کی مخلوق بلی کو دیکھ کر آپ نے عظیم الشان عمل جو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر طے کر رکھا ہے، اس کے اوپر آپ نے بھروسہ نہ کر کے بلی کے راستہ کاٹنے پر آپ نے بھروسہ کیا اور آپ واپس آ گئے۔ تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اور یاد رکھیے، اسلام آیا اس لیے کہ جہالت کو مٹایا جائے۔ آج تولیہ گر گیا، آدمی کیا سوچتا؟ مہمان آنے والے، تیاری کرو۔ کوا آ کے کائیں کائیں بول گیا، آدمی کیا سوچتا؟ مہمان آنے والے ہیں۔ چپل کے اوپر چپل چڑھ گیا، بولے جھگڑا ہونے والا ہے۔ کہاں سے مل گیا بھائی یہ سب باتیں؟ کہاں سے ملی آپ کو یہ باتیں؟ تو قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ ہے نہیں۔ تو اسلام آنے کے باوجود، ہم لوگ مومن ہونے کے باوجود، اگر ان باتوں پر عمل ہمارا ہے تو یہ بد نصیبی ہے، گویا ہم نے اسلام کا صحیح ڈھنگ سے مطالعہ نہیں کیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. صحابہ کرام گئے, یا رسول اللہ یسألونک عن الاہلہ, کہ چاند کیا ہے, یہ کیوں چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے, کیوں آگے پیچھے بڑھتا رہتا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ چاند کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں آپ سے, آپ ان سے کہیے کہ یہ چاند جو ہے یہ مواقیت ہے, یہ وقت کو بدلنے اور آگے پیچھے کرنے کی جو ہے ایک سسٹم ہے. اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے جس سے لوگ حج کے موسم میں حج کر سکے, عید کے موسم میں عید کی نماز پڑھ سکے. اب تو گھڑیاں آ گئی ہیں, مان لیجئے, تصور کیجئے کہ جنگل میں ایک آدمی ہے جس کے پاس گھڑی بھی نہیں ہے, جس کے پاس گھڑی نہیں ہے, کوئی آلہ نہیں ہے وقت کو معلوم کرنے کے لیے, تو اس کے پاس سب سے آسان چیز کیا ہے؟ وہ چاند ہے. چاند نکلا 1 تاریخ, پھر دوسرے دن نکلا 2 تاریخ, تیسرے دن نکلا 3 تاریخ. تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ لونار سسٹم ہے, چاند کا سسٹم. اگر آدمی سولار کو یعنی سورج جو شمسی وقت ہے اس کو اگر فالو کرے گا اور اس کے پاس اگر گھڑی نہ ہوگی تو جنگل میں وہ گمراہ ہو جائے گا. کیوں کہ رات کے 12 بجے وقت تبدیل ہوتا ہے. اب رات کے 12 بجے یا نہ بجے اس کو معلوم نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس گھڑی نہیں ہے. لیکن جس کے پاس گھڑی نہیں ہے لیکن وہ چاند کی تاریخ کو فالو کرتا ہے, تو چاند کے نکلنے سے اور اس کے جو ہے غروب ہونے سے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آج کون سی تاریخ ہے. لہذا آج چاند کے تعلق سے بھی باتیں ہوتی ہیں. یہ اماوس ہے مت نکلو گھر سے, پورنیما کا چاند ہے مت نکلو گھر سے. اس سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں, یہ بد عقیدہ ہے. بعض عورتیں اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ 2 چاند ایک ساتھ نہیں نکل سکتے. ایک چاند تو پورنیما کا چاند نکلا اور میرے بیٹے تو بھی میرے لیے چاند ہے, تو بھی مت نکل گھر سے کیونکہ یہ دن تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. تو یہ الفاظ کہیں نہ کہیں یہود و نصارہ کے الفاظ ہیں. مومن کے الفاظ ایسے نہیں ہو سکتے کیونکہ مومن تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے. چاند اور سورج یہ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں اور ہم چاند اور سورج سے ڈرنے لگے. اللہ نے کہا کہ ہم اس کو الٹتے پھیرتے رہتے ہیں تاکہ تم جو ہے اعداد و شمار کر سکو. لہذا بدعمالی کیوں آتی ہے؟ ہم جن سے ڈرتے ہیں, جہاں پر بدعمالی نہیں وہاں سے ہم ڈرتے ہیں, اور جہاں بدعمالی ہے وہاں سے ہم نہیں ڈرتے. بڑا عجیب معاملہ ہے. بدعمالی کہاں ہے؟ کہ بدعمالی ہے ہمارے اعمال میں کہ ہم جیسا کریں گے ویسا ہی ہمیں بھرنا پڑے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنشُورًا. کہ اللہ رب العالمین نے لازم کر دیا کہ یہ وقت ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے وہ طے کرنا عمل کے ذریعے سے. اگر ہم نعوذ باللہ کسی کا خون کر دیے, یہ اچھا عمل تو ہے نہیں, یہ تو برا عمل ہے. اور ادنا سے عقل رکھنے والا انسان بھی کہے گا جو حضرت آپ نے غلط کام کیا ہے. تو یہ عمل طے کرتا ہے کہ ہمارا کل اچھا ہوگا یا برا ہوگا. طائر فی عنقی, اور ہمارے گردنوں میں اس کا تمغہ اللہ رب العالمین نے ڈال دیا ہے. اے میرے بندو, اچھا عمل کرو گے اس کا صلہ اچھا پاؤ گے, برا عمل کرو گے اس کا صلہ برا ملے گا. وقت سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر مطالعہ کریں, مسئلہ مسائل دیکھیں
تو کچھ اوقات ایسے آتے ہیں جو وقت کے ساتھ ہمیں جو ہے غم منانا پڑتا ہے. جیسے شوہر گزر گیا, بیوی کو 4 مہینے 10 دن جو ہے عدت گزارنا پڑے گا, غم ہے. لیکن پورے امت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پوری امت جو ہے بیٹھ کے غم منائے, ایسا نہیں ہے. انفرادی طور پر کچھ لمحات ایسے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے. اس میں بھی آپ اعمال کریں, اس میں بھی جو ہے آپ اپنے رب کو راضی کریں, اور جیسے عام دنوں میں آپ گھومتے پھرتے ہیں ان دنوں میں بھی آپ گھومے پھریں. چنانچہ ما اصابک من مصیبت, قرآن میں آیا کہ آپ کو جو بھی نیکی پہنچتی ہے, ما اصابک من مصیبت من الحسنۃ فمن اللہ, وہ اللہ کے جانب سے آپ کو اچھا ہی پہنچتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے بنا پر تمہیں برائی پہنچتی ہے. اگر ہم نے چوری کیا ہے تو لوگ ہمیں چور پکاریں گے, اگر یہ عمل ہم نے نہیں کیا تو ہم کو کوئی چور پکارنے والا نہیں ہے. تو یہ ہمارے عمل نے, یہ چوری کرنے کی وجہ سے یہ لفظ چور ہمارے نام کے ساتھ جو ہے متصل ہو گیا. انما الاعمال بالنیات, چونکہ حدیث بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, تو ہماری نیتیں اچھی ہونی چاہیے. ہمیں ڈرنا چاہیے کس سے؟ بدعمالیوں سے, بدگمانی سے, تہمت سے, الزام سے, اللہ کی نافرمانی سے ہمیں ڈرنا چاہیے. لیکن ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے, اور ان باتوں کے اوپر ہم اٹکے پڑے ہیں جو یہود و نصارہ جن باتوں کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. 1450 سال گزر گئے اسلام کو آئے ہوئے. کیا آج بھی مسلمان ان باتوں کو اپنے عمل میں لائے گا؟ ایک بچی جو MBBS کے لیے جو ہے کمپٹیشن میں انٹرنس میں بیٹھنے جا رہی تھی, تو اس کو چھینک آئی, اس نے چھینک کر دی, تو ماں نے کہا سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو بچی چونکہ سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی, اس نے کہا امی اب تو میں ڈاکٹر بننے جا رہی ہوں, کیا اب بھی تم ایسا خیال کرو گی؟ مجھے معلوم ہے چھینک کیوں آتی ہے, اس میں قسمت کا کوئی دخل نہیں ہے, وقت کا کوئی دخل نہیں ہے. اس بچی نے اپنے امی کو سمجھایا سائنٹیفک طریقے سے کہ انسان کو چھینک کب آتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کے ساتھ ہمارے قسمت کو جوڑا نہیں گیا ہے, ہمارے قسمت کو ہمارے اعمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ہماری جزا اور سزا جو ہے وہ اعمال کے بدلے میں ہے, وقت کے اتصال کے ساتھ نہیں ہے. چنانچہ ان چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ خشکی میں یا تری میں جو فساد برپا ہوتے ہیں وہ فساد تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اچھا, ایک بات مثال کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں. ایک بیماری ہے جو اچھے لوگ بولنے سے احتراز کرتے ہیں, HBI یا ایڈس. یہ بیماری بہت پہلے سے نہیں ہے, یہ بعد میں پیدا ہوئی ہے بیماری. جب زنا عام ہوا تو اللہ رب العالمین نے بیماری بھیج دی. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آپ 700 سال 800 سال پہلے کی تاریخ پڑھیں تو ان بیماریوں کی کوئی ہسٹری نہیں ہے, کوئی تاریخ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے ہمارے اعمال میں بدعمالی آتی گئی, اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اپنے عذابات بھیجنا شروع کر دیے.
چنانچہ جو بھی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اپنے عمل میں جو ہے اخلاص فی اللہ لائے، اللہ کے لیے جو ہے ہر عمل کو کریں۔ چنانچہ یہ باتیں جب ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، جب ہم ایسا عمل کریں گے تو یقیناً ہمارے اوپر جو مصائب اور آلام ہیں یہ تمام مصائب اور آلام جو ہے چھٹ جائیں گے۔ یہودی حضرات جب ان کو کہا گیا کہ دقیانوسی باتیں چھوڑ دو، یعنی یہ تمام باتیں چھوڑ دو، تو انہوں نے جو ہے اپنا ٹریک بدل دیا۔ کیسا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، وہ جو ہے جبت کے اوپر ایمان رکھنے لگے۔ اللہ نے کہا ان چیزوں کو چھوڑو، لیکن وہ دوسرے راستے سے جو ہے پھر انہی چیزوں کو دوسرے طریقے سے کرنے لگے۔ جبت کہتے ہیں کہانت کو، جادو کو، جادو کرنے والا کاہن۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسی زندگی گزارو، لیکن بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ دوسرے لائن سے جا کر جو ہے اپنی قسمت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جاتا ہے کسی جادوگر کے پاس، میں میرا فال دیکھو۔ اور ان مولویوں کو بھی میں کہنا چاہتا جو فال دیکھتے ہیں، یہ سراسر حرام عمل ہے۔ اسلام میں نہیں ہے فال دیکھنا، جائز نہیں ہے، حرام عمل ہے۔ آپ کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ اللہ نے اپنے علم میں محفوظ رکھا ہے۔ چند پیسوں کے لیے، چند روپوں کے لیے آخرت کو تباہ کرنا، کہ فال دیکھنا، ان کو کل کے بارے میں بتانا، یہ عالموں کا کام نہیں، یہ جادوگروں کا کام ہے، ظالموں کا کام ہے یہ۔ لہذا یہود و نصارہ اپنے اپنے جادوگروں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بتاؤ ذرا، اور اس کا کاٹ کیا ہے، اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، یہ بھی بتاؤ۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، نہ ہی ہم یہودی ہیں، نہ ہی ہم نصرانی ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ ہم نے تو اللہ کو ایک جانا ہے، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے۔ ہماری زندگی تو صحابہ کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہہ دیتے آمنا و صدقنا کہہ کر مان لیتے، لیکن ہماری زبان ایک طرف جاتی ہے، ہمارا دل جو ہے کہیں اور جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عمل، ہماری زبان اور ہمارا یقین، یہ تینوں جو ہے ایک ساتھ ہونا چاہیے اور برابر ہونا چاہیے، ورنہ نفاق پیدا ہوگا، اور نفاق جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے ہیں وہ سنت ادا کر لیں۔